اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ سلسلہ گفتگو میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں اور تسلسل میں آج صحیفہ سجادیہ میں موجود 24 نمبر کی دعا 24ویں دعا لے کر کے حاضر ہوں، اور اس 24ویں دعا کا عنوان ہے والدین کے حق میں دعا۔ چوتھے امام کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ہر موقع، مناسبت اور تقریباً زندگی کے تمام عناوین پر مشتمل دعائیں ہیں۔ بہت اہم یہ دعا ہے جو اولاد کو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے ماں باپ کی عظمت کو قرآن نے بہت اجاگر کیا ہے اور بے انتہا تاکید کی ہے، بلکہ آداب سکھائے ہیں کہ اولاد کو والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حتیٰ کہ عمر کے ساتھ، حالات کے ساتھ اور مواقع کے اعتبار سے ان کے ساتھ رویہ کس طرح کا رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف خدا نے کردہ رویہ ہو تو اللہ اسے گناہ مانتا ہے، خطا مانتا ہے، غلطی مانتا ہے، اور اس کے لیے سزا یعنی اکثر گناہ اور خطا تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ روز جزا، روز حساب و کتاب اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا ملے گی۔ لیکن بعض خطائیں ایسی ہیں جن کے جزا کا تعلق جلدی کہا ہے کہ اس کی سزا بہت جلدی مل جائے گی، اس کا نتیجہ بہت جلدی سامنے آئے گا، اور اسی دنیا میں اس کے لیے آخرت کا انتظام نہیں کرنا ہوگا کہ آخرت کا انتظار کیا جائے اور وہاں حساب و کتاب کے بعد اس کی سزا ملے گی، بلکہ اسی دنیا میں۔ ان میں سے ایک خطا اور غلطی، ماں باپ کے حق میں اگر کوئی شخص برا سلوک کرتا ہے تو اس کی سزا اسی دنیا میں سامنے آتی ہے۔ آدمی متوجہ نہ ہو سکے مگر وہ سزا سامنے ہی اسی دنیا میں، اسی کی زندگی میں سامنے آتی۔ توجہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے کہ ہم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا، یہ کوئی بڑی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا ان کے احترام کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا، یہ کوئی غلطی ہے۔ مگر وہ غلطی ہے، اور ایسی غلطی ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے
ساتھ سلوک اور رویے کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، 24، 25 اگر آپ پڑھیں تو 3-4 یہ آیتیں ہیں، اس میں تسلسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان اصول کو، ان قواعد کو، ان طریقوں کو جنہیں والدین کے حق میں پیش نظر رکھنا چاہیے ہے۔ جیسے ابتدا جس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس طریقے سے کیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت تو بس اللہ کی ہونی ہے، لیکن اس عبادت کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رکھ رکھاؤ والدین کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ، اس میں خصوصیت کے ساتھ جو سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے امر، کسی چیز کا حکم دینا، اور ایک ہوتا ہے فیصلہ۔ اس کو اگر آج کی زبان میں دیکھا جائے تو آج کی زبان میں کہتے ہیں بھئی یہ آرڈر ہے، یہ کورٹ آرڈر ہے، یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن فیصلہ ایک ہوتا ہے، ایک آرڈر عام طور سے ایک معین مدت کے لیے ہو سکتا ہے، کسی خاص حالت کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ کام ہو رہا ہے تب تک کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ یہ نہ کریں گے یا یہ کرتے رہیں گے، یہ آرڈر ہے مثلا۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو اب اس میں مدت وغیرہ عام طور سے اس کی تعین نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہوتا ہے، رہتا ہے، اس کو ممکن ہے کہ کسی وقت بدل جائے۔ جیسے نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر کوئی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، آدمی کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اب وہ حکم بدل جائے گا، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے جو ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم بدل جائے کہ فلاں حالت میں نماز پڑھو۔ ایسے ہی روزہ رکھو، ہو سکتا ہے اس کی انسان کی حالت کوئی تبدیل ہو جائے گا، نہ رکھو، اس کا کفارہ دو یا اس کے بدلے فلاں کام کرو۔ یہ فیصلہ اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو فیصلہ یعنی فیصلہ ہے، وہ اس کو کرنے ہی ہے، اس کام کو ہونا ہی چاہیے۔ اللہ نے کہا قضا ربک، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، حکم ہے، بھی کوئی ایک الگ سے آرڈر نہیں ہے کسی خاص وقت لیے، بالکل فیصلہ اللہ کی کہ عبادت تو اللہ ہی کی ہونی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر حالت میں کرنا ہے، ان کے حسن سلوک۔ اب اس کے بعد کیفیات کو بھی فیصلے میں بتا دیا ہے کہ اگر صورت، مدت، حالات بدلتے رہیں تو بدلتے ہوئے حالات کو وہ اسی کے ساتھ ساتھ بیان کر دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلیہما، کہ اگر تمہارے ساتھ تمہاری زندگی ہی میں تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تو انہیں کبھی اف بھی نہ کہنا۔ اس کے لیے حدیث میں یہ ہے کہ اگر اف سے کوئی چھوٹی چیز ان کے حق کے خلاف ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا، گویا ان کے حق میں ان کے احترام کے خلاف سب سے چھوٹی چیز اف کہہ دینا، اف زبان سے نکل جانا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور فیصلہ کر دیا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے اف بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور کبھی کسی موقع پر بھی انہیں جھڑک نہیں سکتے، کوئی کام میں مصروف لگے کر رہے ہیں اور ادھر ممکن آواز ہو گیا، آپ جھڑک دیا، آپ کیا بول رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، مثلا نہیں کہہ سکتے،
جھڑکنے تو کہیں انہیں سب سے چھوٹی چیز یہ ہے، اس سے اوپر کی چیز جھڑک دینا نہیں کر سکتے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب کبھی کہنا بھی پڑے، بولنا پڑے، تو بہت ہی مہذب قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو جھکا کے بڑے محترم انداز سے ان کے سامنے ہونا چاہیے، ان کا سامنا بڑے احترام کے انداز میں کرنا چاہیے. اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طریقے سے میرے بچپن نے میرا خیال کیا ہے، ان پر رحم و کرم کرتے رہے ہیں، پروردگارا اسی طریقے سے تو بھی. اگر ہم اپنے بچپنے کی زندگی کو دیکھیں تو نہ جانے کن حالات میں اور 24 گھنٹے میں نہ جانے کس وقت ہم کسی چیز کی ضد کر بیٹھیں، بچہ رو رہا چلا رہا ہو، لیکن ان تمام حالات میں والدین اس کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں، اپنے کو تکلیف میں ڈال کر کے اس کی تکلیف کو کم کرتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسے موقع پر جب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ جس طریقے سے بچپنے میں انہیں ساتھ میرے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کیا، پروردگارا تو بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرتے رہنا. اور اسی کے بعد یہ دعا کی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کی ربکم عالم ما فی نفوسکم، اللہ تو تمہارے دل کی بھی بات کو جانتا ہے، تمہارے اندر کی بات کو بھی وہ جانتا ہے. اذ تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح ہو تو یقیناً پروردگار عالم اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنے والوں کو بہت معاف کرنے کو، ان کو معاف کرنے والا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے. اواب یعنی پلٹ کر کے آنا، یعنی غلطی کی لیکن پلٹ کر کے آ رہا ہے، یعنی اپنی غلطی کو احساس کر کے اللہ سے توبہ کرنا چاہتا تو اللہ اس کی توبہ کو معاف کرے گا. ان کنتم صالحین، صالح کا مطلب یہ کہ جس کام کو جس موقع پر جس طرح سے انجام دینا چاہیے اس کام کو اس موقع پر اسی طرح سے انجام دے تو وہ صالح انسان ہے. نماز کے وقت آدمی نماز پڑھ رہا لیکن ایک دم سے نماز پڑھتے ہوئے ایک ایسا موقع آ گیا کہ بچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک خطرے کی طرف، اگر میں اپنی نماز کو ختم کروں، نماز کو باقی رکھوں تو وہ بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں وقت اور زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ نماز کو چھوڑیں اور اس کو خطرے سے بچا لیا جائے. یہ ہے زمانہ اور وقت کے مطابق جو کام کرنا چاہیے اس کو کر دیا جائے تو وہی عمل صالح ہوتا ہے. حالانکہ نماز کی اہمیت اور عظمت کو دیکھا جائے تو نماز کی اہمیت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں نماز کو باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں اور سب سے اہم وہی چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس بچے کی جان ہمیں آواز دے رہی ہے کہ نہیں، اس کی جان کو بچانا چاہیے. اللہ اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے اور اب اس عمل کو سب سے بہتر عمل کہا جائے گا. تو یہ عظمت بیان کی ہے پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کہ عظمت والدین یہ ہے. اسی سلسلے میں چوتھے امام کی دعا ہے، چند جملے آج میں پڑھ رہا ہوں، اس کو غور کیجیے گا. شروع ہوتی ہے دعا اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ الطاہرین واخصصہم بافضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک. اللہ کے حضور ہم نے یہ دعا کی کہ پروردگارا محمد جو کہ آپ کے بندے ہیں ان پر اور آپ کی طرف سے رسول ہیں ان پر اور ان کے گھر والوں پر، ان کے اہل بیت پر جو کو پاک و پاکیزہ تو نے قرار دیا، ان کو اپنی طرف سے درود و رحمت نازل فرما. اب اس کے بعد دعا کا اصل یہ حصہ کہ وخصصہم بافضل صلواتک،
بہترین درود و رحمت اور بہترین برکت اور بہترین سلام ان کے لیے مخصوص فرما. بہترین سلام سے ان کے مخصوص فرمائے نہیں، ہم کہہ سکتے کہ مخصوص برکت، مخصوص رحمت، مخصوص سلام، مخصوص برکات ان کے لیے قرار دے پروردگارا. اب اتنا ان کے ساتھ اس مخصوص رحمت و برکت و درود و سلام کی دعا کے بعد اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے کہا بخصص اللہم والدی بالکرامت لدیک. اے پروردگارا تو میرے والدین کو اپنے نزدیک محترم بنا. کیوں محترم ہوتا آدمی؟ جو ایک بہت ہی عظیم ذات ہو، اس کے سامنے کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی عظمت کے سامنے دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگر محترم بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باعزت قرار دے، تو چونکہ اس کے نزدیک وہ محترم و باعزت ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسرے کے قلوب میں اس کا احترام، اس کی عزت، اس کا اکرام ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نزدیک محترم قرار دے لے تو دوسروں کے دلوں میں ان کا احترام اور اکرام ساری و جاری ہو جائے گا. اس لیے دعا پروردگارا تو میرے والدین کو مخصوص فرما اپنے نزدیک احترام سے، تیرے نزدیک وہ محترم پروردگارا. والصلاۃ منک، اور پروردگار تو اپنے درود سے انہیں مخصوص فرما. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تیری بارگاہ سے ہماری دعا یہی ہے اپنے والدین کے لیے کہ تو انہیں محترم بنا اور اپنے صلوات سے مخصوص، اپنے درود سے انہیں خصوصیت عنایت فرما. اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارا محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما. والہمنی علم ما یجب لہما علی الہاما. پروردگارا جو چیز تمام چیزیں جو میرے والدین سے متعلق مجھے معلوم رہنا چاہیے، پروردگارا تو ان ساری چیزوں کا الہام عنایت فرما. یعنی مجھے ان سب چیز کا پتہ ہو کہ مجھے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ویسے پتہ ہو جو پتہ ہونے کا حق، یعنی پوری طریقے سے مکمل طریقے سے ان ساری چیزوں کا علم ہو پروردگارا جو میرے اوپر ان کے لیے واجب اور ضروری ہے. وجمع لی علم ذالک کلہ تماما، اور پروردگارا کہ وہ تمام چیزیں جو ان کے لیے میرے اوپر ضروری ہیں، واجب ہیں، وہ سب کا سب مجھ کو ان سب چیزوں کا علم عنایت فرما مجھے. کس طرح سے اور کل اہتمام. ثم استعملنی، اور خالی علم ہی کی حد تک نہ رہے کہ مجھے پتہ ہے کہ والدین کے حق میں کیا کرنا چاہیے، بلکہ واستعملنی بما تلہمن منہ، جن چیزوں کا پتہ ہو گیا اور جتنا پتہ ہوا اس کو میں عمل میں بھی لا سکوں. خالی علم نہ ہو، وہ عمل بھی کریں. نہ جانے کتنی چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے مگر عمل نہیں کرتے. ہاں، مسلمان ہونے کی نسبت سے کیا کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ ہم پر نماز واجب ہے؟ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ روزہ واجب ہے؟ یا کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ اچھا کام اچھا ہوتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کے روزے بھی چھوٹتے ہیں، نماز بھی چھوٹتی ہیں. اس کا مطلب کہ علم الگ ہے، عمل الگ ہے. علم اور عمل دونوں میں اجتماع پروردگارا اگر علم ہو گیا تو ان سارے علم پر میں عمل بھی کر سکوں. ووفقنی للنفوذ فیما تبصرنی من علم، اور پروردگار توفیق عنایت فرما کہ جن چیزوں کا مجھے علم ہوا ہے
اس پر وہ نافذ العمل ہو، میں اس کو پوری طریقے سے انجام دے سکوں. حتیٰ لا یفوتنی استعمال شیء علمتنی ہے، جتنے چیزوں کا تو نے مجھے علم دیا ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے. ولا تثقل عن ارکانی عن الجفوف فیما الہمتنی، اور پروردگارا جتنے چیزوں کا والدین سے متعلق مجھے علم الہام کیا ہے ان ساری چیزوں کی بجا آوری میں مجھے تھکن نہ ہو، میرے اوپر بوجھ نہ بننے پائے، بوجھ نہ لگے، میں ان ساری چیزوں کو انجام دے سکوں. یعنی اس طریقے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھ کھلی ہونی چاہیے والدین سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کے لیے ہم سے کیا چاہتا اور وہ حقوق کیا ہیں، علم حاصل کریں اور حاصل کر کے ان ساری چیزوں پر کو عمل میں بھی لا سکیں. پروردگار عالم تمام اولاد کو اپنے والدین کے حق میں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ان کے حقوق کو پوری طریقے سے جانیں اور جان کر کے ان پر عمل کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.